بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کر دے اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب، بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ وظیفہ ہے، اور یقین مانیں کہ جو بھی بہن بھائی میرا یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا۔ آپ نے اس کا طریقہ، آج میں آپ کو 3 طرح کے وظیفے بتاؤں گی۔ نمبر 1 آپ کو بتاؤں گی ظالم بخار کا، ایک درد شقیقہ کا علاج بتاؤں گی، اور لا علاج بیماری کا بھی علاج میں آج آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی۔ بات کیجیے، سب سے پہلے آپ سن لیں کہ ظالم بخار، یہ ظالم بخار کیا چیز ہے؟ ظالم بخار کیا چیز ہے؟ یہ اس طرح کا بخار ہے کہ بخار، ایک بخار ہوتا ہے کبھی ہو جاتا ہے کبھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا بخار ہے کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، ہر وقت ہڈیوں کو توڑتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہڈیوں میں تکلیف پیدا کرتا رہتا ہے، تو اس کو ظالم بخار کہتے ہیں۔ تو اس سے نجات کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور آج سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، سورہ رحمان کا پہلا حرف رحمان، یا رحمانوں کی پوری تسبیح، یا رحمانوں کی پوری تسبیح، ارک غلاب آپ لے لو گے، ارک غلاب کے پر دم کر کے یا رحمان کی پوری تسبیح آپ لے لو گے، اور 33 مرتبہ اس میں یاسین پڑھ کر دم کرو گے، اور وہ پانی بچے کے سر پر پٹی بنا کر سر پر رکھ دو گے، رومال بھگو کر سر پر رکھ دو گے۔ اب یقین مانیں جتنا بھی بچی کو بخار ہے، کسی بڑے کو بخار ہے، فوراً ہی اللہ کے حکم سے وہ بخار جو ہے تمام کا تمام غائب ہو جائے گا۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ عمل بہت ہی نایاب اور بہت ہی بابرکت عمل ہے، یہ آپ لازماً کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ جتنا بھی بخار تھا بچے کا وہ ختم ہو گیا۔ اب آ جائے درد شقیقہ کی طرف، درد شقیقہ کی طرف۔ یہ ایک ایسا درد ہے، ایسی تکلیف ہے کہ یہ ناقابل برداشت تکلیف ہے، ناقابل برداشت تکلیف ہے۔ درد شقیقہ ایک بہت بڑا درد ہوتا ہے جو ہر وقت ہڈیوں کو توڑتا رہتا ہے، جو ہر وقت ہڈیوں کو توڑتا رہتا ہے۔ آج اس کا ہم علاج آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ اس بیماری سے بھی نجات پا سکیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ سورہ الکافرون اور سورہ فاتحہ 10 مرتبہ مریض کے پاس کھڑے ہو کر اگر دم کریں تو انشاءاللہ درد شقیقہ ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ شفاء کاملہ حاصل ہوگی۔ یہ عمل لازماً کیجیے گا، یہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اور برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے تو لازماً کیجیے گا۔ لا علاج بیماری کا علاج، لا علاج بیماری کا علاج، آپ نے صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، فوراً جس کو لا علاج بیماری ہے مریض کو باندھ دیں، ایک اس بازو پر ایک دوسرے بازو پر آپ باندھ دیں گے، دونوں جو ہیں آپ نے بازوؤں پر باندھ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ کیا کرو گے، اس کے بعد آپ نے جب دونوں بازوؤں کو باندھ دینے ہیں اور ایک قل هو اللہ احد کا تعویذ بنا کر یعنی پوری سورت لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دو، جس کو لا علاج بیماری ہے۔ یہ تینوں کام آپ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پانی کی ایک بوتل لینی ہے، اس کے اندر 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور جب پہلی یاسین پڑھو گے کن فیکن پڑھنے لگو تو کن کے وقت اللہ پاک سے دعا کرو، پھر فیکن پڑھو، 7 مرتبہ یہی عمل دہراؤ۔ جس مقصد کے لیے آپ نماز دعا پڑھ رہے ہیں
یا جس مقصد کے لیے مریض کے لیے پڑھ رہے ہو، تو مریض کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہو تو یہ لازمن کرو. اگر بیمار ہے، بخار میں ہے، تکلیف میں ہے، درد میں ہے تو یہ لازمن کریں. لا علاج بیماری کا بے مثال آپ کو طریقہ بتایا ہے، وہ جو آپ کو کل بتائے ہیں وہ کریں. اور دوسرا پانی پڑھ کر دم کریں اور ان کو پلائیں، وہی پانی ان کو پلائیں. بس چائے دینی ہے تو چائے میں وہ پانی ڈال کے دیں، دودھ دینا ہے دودھ میں دیں، جوس دینا ہے جوس میں پانی مکس کر کے دیں. دیکھیے آپ کے مرض کا جو لا علاج ڈاکٹروں نے کہا ہے نا وہ کیسے کریں. اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے تو بہت بڑے لوگ پلٹ جاتے ہیں، قومیات سمود جیسی ڈر جاتی ہے. تو بیماری کیا چیز ہے؟ تو آپ یہ کیجیے گا، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. صدقہ جاریہ میرے عمل ہیں، وظائف ہیں، ان کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لوگوں تک تقسیم کریں، لوگوں کو بتائیں، تاکہ ہمارے جو لوگ ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، لوگوں کے پاس بھاگے جا رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ دعائی بھی لیں لیکن اللہ کو یاد کریں. دعائی تبھی حلق سے نیچے اترتی ہے جب رب چاہتا ہے، اور جب رب کو یاد ہی نہیں کرو گے تو دعائی بھی بے اثر ہو جائے گی. آپ کے لیے یہی گزارش ہے کہ اللہ کو یاد